جاتے رہے اور تقریباً 1947 جب ہمارے ہاں آزادی کا مسئلہ چل رہا تھا تب تک یہودی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے، اور جمع ہو کر کے ان لوگوں نے، اور اسی وقت ہٹلر کا دور بھی ختم ہوا تھا اور ہٹلر نے ان کو بہت مارا تھا، جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ تو یہ سب بھاگ کر کے فلسطین میں جمع ہوئے اور پھر ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کہ یہ اسرائیل ایک کنٹری ہے۔ فلسطین کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، آدھا عربوں میں آدھا یہودیوں میں۔ فلسطین کے دو حصے کر دیے، تو آدھا یہودیوں کو ملا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے غصے میں عربوں میں جنگ شروع ہوئی 1948 کے بعد۔ پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا، جارڈن، سیریا، مصر، ان لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے نئی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا تھا، جنگ کیا۔ جب جنگ کرتے رہے اسرائیل اپنے پیر پھیلاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، کیونکہ اس وقت ان عربوں کے اندر یا جدید ہتھیار نہیں تھے۔ اسرائیل کو فلی طور پر امریکہ کا سپورٹ تھا، UK کا سپورٹ تھا، یورپ کا سپورٹ تھا۔ ان تینوں ملکوں کے ساتھ بڑی خوفناک جنگوں میں ان کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا، بلکہ جو صحرائے سینا تھا مصر کا وہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ تور سینا جس کو کہتے ہیں، کوہ تور، وہ بھی ان کے لیے مقدس تھا، وہ بھی حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی، تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ 3 بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جنگ ہوتی رہی اسرائیل پھیلتا رہا۔ پھر 1978 کے قریب یا 75 کے آس پاس اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا۔ یہ ہے تاریخ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں، مختصر جھلکیاں۔ اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، حالانکہ UN کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس ہے اس کا کنٹرول اور اس کا مینجمنٹ، اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے، یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے۔ جارڈن کی حکومت جس کو کسٹوڈین آف یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس، وہ اس کے انتظام دیکھتی ہے، لیکن برائے نام ہے یہودیوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں پورے دنیا بھر کے قوانین کی۔ جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے، ابھی 3-4 سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے 200 گھر بنائے، یہودیوں کو آباد کیا۔ برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے، ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں یروشلم، بیت اللحم جو بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے، رام اللہ، 45 سال ہو گئے دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں، کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے نام پر۔ اور اللہ کا فضل تو دیکھیں، وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہر جگہ کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے۔ ان ظالم غاصب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا، یہ بندوق تانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا فلسطینی 8 سال کا بچہ آتا ہے، اس کی نال یوں پھینک کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ بسا اوقات گولیوں سے برساتے ہیں، روزانہ کا معمول یہ ہے۔ رات کو گولیوں کی بارش ہوئی، سمیٹ کر کے ختم کیا گیا، زخمی ہاسپٹل میں گئے، دوسرے دن دیکھا عصر کے بعد بیت المقدس کے باہر صحن جو ہے وہاں پر پھر عورتیں، بچے، سب جو روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنی روٹیاں، اپنے کھانے لے کر کے آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی۔ ہر ماں کا یہ وہاں پر جذبہ ہے،
اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی اور اللہ ان کا ناصر و مددگار ہوگا. بیت المقدس کی یہ تاریخ، آج بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے، یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے. اب یہ چاہتے کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی جو تعمیر ہوئی یہ حضرت عمر کے حکم سے ہوئی. پھر اموی خلفاء جب آئے، خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس نے پوری مسجد بنوائی. اور یہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں قبۃ الصخرہ، جو مسجد اقصی سے جس کو مشہور کیا گیا ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف راک جس کو کہتے ہیں. یہ اصل اس سے لگی ہوئی ہے بیت المقدس کی مسجد پرانی، اس کو شو نہیں کرتے. اس کو یہ گرا کر کے، اس کو پورا زمین بوس کر کے تھرڈ ٹیمپل بنانے کا پلان ہے. ان کو یہ چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو کام شروع ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو مندر بنایا تھا، جو ٹیمپل بنایا تھا، ہم اس کو اسی جگہ تعمیر کریں گے. تو بیت المقدس مسجد اقصی کی دیوار سے دیوار انہیں گرانا ہے. اس کے لیے یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہے، کھدائی کرتے رہے کہ یہاں پرانا خزانہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ثبوت نکالنا ہے. کتنا دیواروں کو ہلانے کے لیے آرٹیفیشیل زلزلے لائے گئے، مصنوعی طور پر یہ زمین ارتھ کویک لائے گئے کہ مسجد اقصی گر جائے. لیکن اللہ کی مرضی جب تک چاہے. اب اگر حالات ایسی ہیں تو یہ مسجد اقصی کو گرا کر کے وہاں پر ایک تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، جس کا پورا آرکیٹیکٹ ڈیزائن بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، نشر کر دیا ہے. کوئن بھی ایک جاری کر دیا ہے جس کو لے کر کے ان کے تھرڈ ٹیمپل کے اندر جائے گا، آئے گا. یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں. پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں. اب دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہر جگہ سے سوئے ہوئے ہیں، اب کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے. عربوں کے منہ میں تو انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، عرب اب بولنے کے قابل نہیں رہ گئے. اور بغل کے جو دیش لڑے تھے پہلے، مصر، سیریا، جارڈن، آج ان کی حالت کیا ہے؟ وہ خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں. اسرائیل کی غنڈہ گردی اور دادا گیری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اسے آس پاس کسی کا خوف نہیں. ہاں اگر کچھ بولتا ہے تو کبھی ترکی بولتا ہے. ہاں اس کو اپنے اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ایران ہے. ایران کو اس نے سعودی سے ایسا لڑا کر کے رکھا ہے کہ وہ آپس میں جنگیں کرتے رہیں. اسی لیے ابھی ایران اور سعودی کا پیس معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، تو سب سے پہلے نیند حرام ہو رہی ہے اسرائیل کی کہ یہ اگر دوست ہو گئے تو میرا کیا ہوگا، میری حفاظت کیا ہوگی. اسرائیل حماس کو مدد کرتا ہے، جو غزہ میں ایک علاقہ باقی رہ گیا مسلمانوں کا جو فلسطین کے اندر ہے، جو آج تک لڑ رہے ہیں، آج تک راکٹ داغتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ لڑتے. 20,000 کی تعداد ہے وہ بیچاروں کی، 20,000 کی تعداد ہے. اب یہ تاریخ اس طرح سے بتائی جاتی ہے، نیوز اس طرح کی ہے، اسے حماس کو اسرائیل مدد کرتا ہے، فلاں مدد کرتا ہے. جو بھی مدد کرتا ہو ہمیں اس سے وہ نہیں، لیکن ایک حق جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور بیت المقدس کے لیے لڑتی رہے گی. پھر وہ دن آئے گا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. خراسان پہلے کے دور میں رشیا کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، ایران کا کچھ حصہ، ایک پورا بڑا نقشہ ہے، اس کو پرانا خراسان آپ دیکھیں گے. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا وہ اتنی تیزی سے نکلیں گے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ سیدھے جھنڈے لے جا کر کے بیت المقدس میں نصب کریں گے اور پھر اسلام کا پرچم وہاں سے بلند کیا جائے گا. یہ قیامت کے قریب ہونا ہے. اب میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دعائیں تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد کرے، لیکن یہودی جتنے دن ناچتے رہیں گے، دندناتے رہیں گے، ایک دن آنا ہے دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، نیچے سے اوپر ہو جائے، مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اور غلبہ اسلام آ کر رہے گا. آج یوم القدس کے طور پر پوری دنیا میں یہ بات منائی جا رہی ہے. میں بچوں میں یہ انفارمیشن نقل کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں یاد رکھو ہمارا بیت المقدس سے کیا رشتہ ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، اور ہمارے لیے وہ کتنی عظمت والی جگہ ہے.
اس لیے کہ آپ ہندوستان میں ہیں، دور دراز ہیں، کہیں پر بھی ہیں، لیکن روحانی رشتہ تمہارا جب مدینے سے جڑا ہے تو مدینے کے آقا کے فرمان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بیت المقدس کے محافظین میں شامل فرمائے، قیامت کے قریب امام مہدی کی فوج میں اللہ تعالی ہمارا شمول فرمائے۔ کریم خدا بیت المقدس کو تو آزاد فرما دے، یہودیوں کے چنگ